کے مختلف راستے، یہاں بات ختم کر دیں گے۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا گفتگو میں کہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایسا کرتے کیوں ہیں ایک دوسرے کا دل نہ دکھے، یہاں تک تو چلو کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کا دل نہ دکھے یہاں تک تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہت سے لوگ تو اسی حقیقت کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان ہیں، یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی لانگ ہے، سب راستے جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ اور قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر کے ایک آیت پاک بھی لائے ہیں، وہ قرآن کریم میں ایک مضمون کی آیت آئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، نہ دوسری آیت ہوگی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ، اس میں یہ کہا گیا کہ بے شک ایمان لانے والے یعنی حضور کی امت، والذین ہادوا اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی یعنی جوز، والمجوس مجوسی یعنی آگ کے پوجا کرنے والے، والصابئون یعنی ستاروں کے پوجا کرنے والے، اور نصارہ یعنی کرسچن، ان میں سے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو آخرت میں اسے کوئی ڈر اور کوئی خطرہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے فرقے ہیں، ان فرقوں میں یہ دو باتیں پائی جائیں، ایمان اور نیک عمل پایا جائے تو نجات ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ یہ قرآن کریم میں سے آیت بھی ڈھونڈ لائے ہو، یہ مسئلہ میں خاص پر یہ مسئلہ ہم ہندوستان میں نہیں چھیڑا کرتے، مگر یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں ان ممالک میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لوگوں کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے جو الجھنیں پیش آنے والی ہیں اسے پہلے سے سمجھ کر رکھنی چاہیے تاکہ کوئی کسی موقع پر آپ کو چکر میں ڈال دے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ جو خیال ہے یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے پسند کیا ہے، لہذا یہ جو پسندیدہ اللہ کا دین ہے اسی کی پیروی کرنے سے آخرت میں نجات ہوگی، دوسرے مذاہب کی پیروی کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ اور لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کی مختلف راہیں ہیں، کوئی شارٹ، کوئی لانگ، کوئی سیدھی، کوئی اسٹریٹ، کوئی ٹیڑھی میڑھی، یہ جو لوگوں کا خیال ہے یہ خیال غلط ہے۔ دیکھو یہ خیال صحیح کب ہو سکتا ہے؟ یہ خیال صحیح اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب کا ڈائریکشن ایک ہو، تمام مذاہب ایک رخ پر چل رہے ہوں، لوگ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک رخ پر اور ایک ڈائریکشن پر چل رہے ہوں، تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی سبھی ادھر جا رہے ہیں تو سبھی پہنچیں گے فلاں جگہ پر، کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہ جلدی پہنچے گا، ٹیڑھے میڑھے راستے پر وہ تھوڑا دیر سے پہنچے گا، شارٹ راستے والا جلدی پہنچے گا، لانگ راستے والا جلدی پہنچے گا۔ تو ڈائریکشن اگر سب کا ایک ہے تو ٹھیک ہے، وہ مختلف راہیں ہیں منزل پر پہنچنے کی، لیکن اگر ڈائریکشن بدل جائیں، اور ڈائریکشن بدلیں بھی کتنے اپوزٹ، تو ایک جا رہا مشرق اور ایک جا رہا مغرب، تو جتنا چلیں گے اتنے دور ہوتے جائیں گے۔ جو منزل کی طرف چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے قریب ہوتا جائے گا، اور جو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن پر چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اپوزٹ ڈائریکشن ہے، منزل وہ ہے سامنے گھڑی رہی وہاں منزل ہے، اور یہاں سے دو آدمی ایک ادھر منہ کر کے چلائے گا ادھر منہ کر چلے، اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے قریب ہوگا اور اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے دور ہوگا۔ یہ کہنا کہ کسی وقت دونوں گھڑی کے پاس پہنچ جائیں گے، دونوں گھڑی کے پاس کیسے پہنچ جائیں گے؟ دونوں کا ڈائریکشن ہی الگ الگ ہے۔
ہاں دونوں ادھر ہیں، ایک سیدھا جا رہا ہے اور ایک یوں گھوم کر جا رہا ہے اور ایک یوں گھوم کر جا رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تینوں پہنچیں گے، ایک 2 منٹ میں پہنچے گا، ایک 5 منٹ میں پہنچے گا، ایک 6 منٹ میں پہنچے گا، ڈائریکشن سب کا ایک ہے۔ اب آپ مذاہب پر غور کریں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مومنین ہیں، ہم اس حقیقت کو سب جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب لیجئے یہی تو بنیادی مسئلہ ہے مذہب کا، یہی تو بنیادی مسئلہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہی معبود ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی عبادت کا حق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا جبہ سائی نہیں کریں گے، ماتھا رگڑنا درست نہیں ہے۔ اب آپ دوسرے مذاہب کو لیجئے، عیسائیت کیا کہتی ہے؟ عیسائیت یہ کہتی ہے کہ 3 in 1 خدا ایک ہے، مگر ایک نہیں ہے، 3 ہے، وہ 3 in 1 یعنی ایک میں 3 ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی پہ سارے مذہب کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 in 1 ایک میں 3 ہے، وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے مگر ایک نہیں ہے، 3 ہے۔ تو کہاں رہا وہ ڈائریکشن بدل گیا۔ پھر انہیں کہا کہ پھر تم موحد خدا کو ایک ماننے والے کہاں رہے؟ تو انہوں نے کہا 3 in 1 اور 1 in 3۔ کہا وہ جو 3 ہے وہ 3 نہیں، وہ 3 مل کر کے ایک ہے۔ اللہ غنی، ابھی تو ادھر سے یوں گیا تھا، اب یوں ریٹرن کر دیا، ایک میں سے 3 نکلے تھے، پھر 3 کو گھسا کر کے ایک کر دیا اس نے۔ تو وہ چونچو کا مربع کیا کر دیا، اللہ جانے کیا کر دیا، لیکن وہ جو توحید تھی ایک خدا وحدہ لا شریک والی بات حقیقت نہیں رہی۔ مجوسیوں کے یہاں آئیے، مجوسی کیا کہتے ہیں؟ مجوسی کہتے ہیں خیر اور شر کے 2 خدا ہیں، دنیا میں جتنی خیر پیدا ہوتی ہے اس کا خدا الگ ہے، اور جتنی شر پیدا ہوتی ہے اس کا خدا الگ ہے۔ یہ خدا کا نام ہے یزداں اور یہ خدا کا نام ہے اہرمن، 2 خدا ہے۔ تو وہ توحید والی بات ختم ہو گئی، یہ دوسرے رخ پر پڑ گئے، یہ توحید والا رخ تو یہ تھا، ایک دوسرے رخ پر پڑ گئے۔ سابعون ستارہ پرست کیا کہتے ہیں؟ ستارہ پرستوں نے آسمان میں ہزاروں ستارے متعین کر دیے ہیں کہ فلاں ستارہ بھی خدا ہے اور فلاں ستارہ بھی خدا ہے اور فلاں ستارہ بھی خدا ہے، اور ان ستاروں کے ناموں پر مندر بنا رکھے ہیں، اور ان مندروں میں انہی معین ستاروں کی پوجا ہوتی ہے، ان کے یہاں اللہ کی کوئی پوجا نہیں ہوتی۔ تو ڈائریکشن بدل گیا، وہ ڈائریکشن کہاں رہا؟ ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کو لیجئے، ہندوستان کے ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ پرمیشور کو مانتے ہیں، ہندوستان کا ہر ہندو پرمیشور کو مانتا ہے، لیکن پرمیشور کو ماننے کے ساتھ کروڑوں خدا اور بھی مانتے ہیں، اور سارے کے سارے مندر بھر رکھے ہیں اللہ کے بندوں نے، اور ہر جگہ کے خدا الگ ہیں۔ یو پی کے مندر میں چلے جاؤ تو وہاں مورتیاں اور طرح کی، گجرات کے مندر میں جاؤ گے تو وہاں مورتیاں دوسری ہوں گی، اور کیرالا میں چلے جاؤ تو وہاں کی مورتیوں کی شکلیں بالکل الگ ہیں، وہاں کے خدا بالکل الگ ہیں۔ تو کروڑوں خدا انہوں نے مان رکھے ہیں، اور جتنے مندر ہیں وہ سب مورتیوں سے بھرے پڑے ہیں، اور سب مورتیوں کی پوجا ہے۔ دنیا میں کوئی مندر انہوں نے پرمیشور کے لیے نہیں بنایا، پوری دنیا میں ہندو بھائیوں نے کوئی مندر پرمیشور کی عبادت کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا میں جتنے مندر ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بنائے ہیں، مورتیوں کے لیے بنائے ہیں، اللہ کی تو کوئی پوجا کا حق ہی نہیں رہا بیچاروں کا، اللہ تو بیچارے ہو گئے، اور ساری پوجا اور ورشپ یہ سب آئیڈل لے گئے سب۔ تو کہاں وہ ڈائریکشن ایک رہا؟ تو ڈائریکشن بدل گئے۔ یہود جوز کا جہاں تک تعلق ہے تو جوز میں بہت سارے فرقے ہیں، کرسچینٹی میں تو ایک بنیادی حقیقت پر تو سب متفق ہیں، 3 میں 1 اور 1 میں 3 وہ تو سب میں ہے، لیکن یہود کے بہت سارے فرقے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک فرقے کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں،
وہی کرسچن جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایسا وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو وہی دو خدا ہو گئے، اللہ اور اللہ کا بیٹا ہو گیا، ڈائریکشن بدل گیا۔ اور بہت سے یہودی وہ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں، گاڈ میں تو بلیو کرتے ہیں، مگر رسالت کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ برٹش میں ایک مرتبہ سینیگوگ میں گیا، اپوائنٹمنٹ لے کر کے کہ ان یہودیوں کی عبادت دیکھوں کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے ہمیں وقت دیا، انہوں نے بہت ہمارا ریسپیکٹ کیا، ہمیں بہت اچھی طرح سے بٹھایا، اور میں نے ان کی سب عبادت دیکھی وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ پھر وہ جب اپنی نماز سے فارغ ہو گئے تو ہمارے ساتھ بیٹھے، گفتگو کی، تو میں نے جو ان سے مختلف باتیں پوچھی تو اس میں سے پہلی بات جو میں نے اس سے پوچھی تھی کہ بھئی تم موسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو ان کے امام نے کہا اونلی ٹیچر۔ اس نے جواب دیا اونلی ٹیچر۔ پروفیٹ کہاں گیا؟ ختم ہوا پروفیٹ۔ اس نے کہا ہمارا عقیدہ موسیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ اونلی ٹیچر ہیں، صرف معلم تھے، نبوت کا عقیدہ ہی ختم۔ تو کوئی تو نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا، عیسائیوں میں کوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا، ان کو اونلی ٹیچر اور معلم مانتا ہے، اور کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں ایسے بھی ازم ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے سرے سے۔ وہ کہتے ہیں کوئی اس عالم کے پیچھے کوئی مائنڈ ہے ہی نہیں، یہ سارا یونیورسل جو ہے یہ وقت و اتفاق سے اور بائی چانس چل رہا ہے، اور یہاں ہر چیز بائی چانس ہو رہی ہے۔ یہ ماننے والے بھی دنیا کے اندر ہیں۔ اب بتاؤ اتنے سارے مذاہب ماننے والے یہ سب ایک ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، یہ سب ایک ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، اور جب یہ ڈائریکشن پر نہیں جا رہے تو یہ ماننا کہ یہ سب دیر سویر اللہ تک ضرور پہنچیں گے۔ کوئی سیدھے راستے پر جا رہا ہے، کوئی ایج پیچ والے راستے پر جا رہا ہے، کوئی لانگ راستے پر جا رہا ہے، کوئی شارٹ راستے پر جا رہا ہے، یہ سارا ختم ہوا۔ اللہ تک جانے والا راستہ، اللہ تک جانے والے لوگ تو صرف وہ ہیں جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اسے وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، انہی کو پوجئی مانتے ہیں، پوجئی یعنی پرستش کے قابل، انہی کو پوجئی مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، پرستش کے قابل مانتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کا حق تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ بس صرف وہ لوگ وہ تو اللہ کے ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، اور بقیہ کوئی اپوزٹ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، کوئی نارتھ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، کوئی ساؤتھ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، سب مختلف جا رہے ہیں، اللہ والے ڈائریکشن پر ان میں سے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ تو اب جو اللہ کے ڈائریکشن پر جا رہا ہے وہ تو جتنے قدم اٹھائے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا، اور جو اپوزٹ ڈائریکشن پر جا رہے ہیں یا دائیں بائیں ڈائریکشن پر جا رہے ہیں وہ جتنے قدم اٹھائیں گے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، وہ کبھی مکہ تک پہنچنے کے ہی نہیں۔ وہ کسی نے کہا، فارسی شاعر نے، ای راہ کہ تم ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی، ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی کہ ای راہ کہ تو می روی بترکستان است۔ اس نے کہا ارے گاؤں دی تو کبھی قیامت تک مکہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو جس ڈائریکشن پر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے وہ تو راستہ ٹرکی جا رہا ہے، تو جب ٹرکی کے ڈائریکشن پر تو جا رہا ہے تو قیامت تک مکہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی کہ ای راہ کہ تو می روی بترکستان است۔ اس نے وہی حقیقت سمجھائی ہے کہ جب ڈائریکشن ہی کسی آدمی کا الٹا ہے تو وہ مقصد اور منزل تک کیسے پہنچے گا۔ یہ تو عقلی دلیل میں نے پیش کی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس قرآن کریم کی آیت کا جواب جو ہے اسے اچھی طرح سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، غور کر کے تھوڑا سا۔ قرآن میں 3 جگہ ایسی آیتیں آئی ہیں اسی مضمون کی، تھوڑے سے الفاظ کے ہر فرق کے ساتھ قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، اور تینوں جگہ مضمون یہ چل رہا ہے، تینوں جگہ مضمون یہ چل رہا ہے
کہ ہمیشہ آخرت کی کامیابی ایمان اور عمل صالح پر موقوف رہی ہے، ڈیپینڈ رہا ہے کامیابی کا ایمان اور عمل صالح پر۔ فلاں ابن فلاں کی اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہے، فلاں اور بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا فلاں کا، اس کی اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب بھی یہی ضابطہ تھا کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو نوح علیہ السلام پر اور اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان لا کر عمل صالح کرے تو آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان تو لایا، مگر اللہ کے نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو عمل صالح کے احکام آئے ان عمل صالح پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے آخرت میں 100% کامیابی نہیں ہے۔ 100% کا مطلب کہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا وہ۔ پھر دور آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی یہی رول تھا، رول نہیں بدلا، وہی رول ہے کہ آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ لہذا کامیاب وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی اس پر مکمل عمل کرے، وہ آخرت میں سکسیس ہوگا۔ اور اگر اس پر ایمان اور عمل نہیں ہے تو چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لایا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور حضرت کی امت میں سے جو اللہ اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا ہے مگر عمل صالح نہیں کیا، اس کے لیے 100% کامیابی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت بھی یہی رول اور لا تھا، قانون نہیں بدلا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب بھی یہی قانون تھا۔ اسی طریقے سے یہ ستارہ پرست جو ہیں، جو اس وقت ستارہ پرست ہیں، ان کی اصل ملت جب تھی صحیح، اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو، ان کی بھی کسی وقت اصل ملت صحیح ہوگی، اس وقت ان کے لیے بھی یہی قانون تھا۔ پھر آخر میں دین اسلام آیا، یہ مضمون سمجھنے کا میرے بھائیو، آخر میں دین اسلام آیا، ہمارے دین میں بھی یہی رول اور یہی قانون ہے، یہاں بھی دوسرا کوئی قانون نہیں ہے۔ حضور کی شریعت میں بھی یہی قانون ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو اعمال صالحہ بتائے گئے ہیں اس پر کمپلیٹلی عمل کرے، اس کے لیے آخر میں کامیابی ہے۔ اور اگر جو اللہ رسول پر ایمان ہی نہ لائے اس کے لیے آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رسول پر ایمان تو لاتا ہے مگر عمل نہیں کرتا کسی بات پر، اس کے لیے بھی آخرت میں 100% کامیابی نہیں ہے۔ لیکن بھائیو آج غور کرو، آج صورتحال ہماری کیا ہو گئی؟ آج صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم مسلمانوں میں جتنا پکا مومن اور جتنا نیک مومن اور جتنا عمل کا پابند ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا کہ اللہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، حساب کتاب میں میرا کہیں پکڑ ہو جائے گی، کیا ہوگا، لرزاں رہے گا ہمیشہ۔ اور جتنا بے عمل مسلمان ہوگا وہ مطمئن ہے کہ محبوب کی امت ہوں، بس اللہ میاں نے ویلے جنت کے 8 دروازے کھول رکھے۔ آج یہ حضور کی امت میں یہ زام پیدا ہو گیا ہے، حضور کی امت میں یہ زام پیدا ہو گیا ہے۔ اور جتنا بے عمل انسان ہوگا، مومن ہے، اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، بے شک رکھتا ہے، لیکن جتنا بے عمل ہوگا، عمل کے اعتبار سے دور ہوگا، اتنا مطمئن۔ کیا اطمینان ہے؟ محبوب کی امت ہوتی، اور میں گناہ نہیں کروں گا تو اللہ کی غفاریت اور رحمت اور ان کی رحمت کہاں اثر کرے گی، ان کی غفاریت کا مظاہرہ کہاں ہوگا؟ میں گناہ کروں گا جبھی تو اللہ مجھے بخشے۔ جنت تو میرے باپ کی جاگیر ہے، ریزرو ہے۔ ہم حضور کی امت تو جنت میں جائے گی، اگر ہمیں اللہ داخل نہیں کریں گے تو جنت ایمٹی رہ جائے گی۔ بولو، غور کرو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈالو، یہ گمان مسلمانوں کے ہیں یا نہیں؟ وہ مسلمان جو مسلمان ہے، اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ کو بھی نہیں آتا، عید بھی نہیں پڑھتا،
ایسے بھی مسلمان ہیں عید کو بھی نہیں آتے، حالانکہ نماز کے تعلق سے مسلمانوں کی 4 قسمیں کی تھی، مگر ایک 5ویں قسم بھی آ گئی۔ نماز کے تعلق سے مسلمانوں کی قسم تھی، ایک تو 68 کا نمازی، ایک 8 کا نمازی، ایک 60 کا نمازی، ایک 360 کا نمازی۔ یہ 4 قسمیں تو کتابوں میں کر رکھی ہیں۔ 68 کا نمازی تو وہ ہے جو ریگولر 5 نمازیں وقت کے اندر پڑھتا ہے، اور 8 کا وہ ہے جو جمعہ پڑھتا ہے، درمیان میں ویک ڈے میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ویکینڈ تو جمعہ ہی ہے، جمعہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور 360 کا وہ ہے جو عید میں آ کر شریک ہو جاتا ہے، اور 60 کا وہ ہے جو رشتہ داروں میں کسی کا جنازہ ہو جائے تو شرما شرمی میں جنازے میں جاتا ہے، تو جنازے کی نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ 4 قسمیں تو کتابوں میں کر رکھی تھی، مگر میرے بھائیوں ہزاروں مسلمان آج وہ ہیں جو ان 4 میں بھی نہیں آتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان 4 میں بھی نہیں آتے، اور وہی مسلمان سب سے زیادہ مطمئن ہے۔ کبھی انہیں زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، نہیں سوچتے، اور بالکل مطمئن نچنت کہ ہم تو مسلمان حضور کی امت ہے، بخشے بخشا ہے۔ یہ جو تصور ہے، یہ تصور صرف اس امت کے اندر نہیں پیدا ہوا، پچھلی سبھی امتوں میں پیدا ہوا ہے۔ یہ تصور پچھلی سبھی امتوں میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پر یہ مضمون ریپیٹ کر کے بار بار بیان کیا ہے کہ دیکھو پچھلی امتوں میں بھی قانون یہی رہا تھا، اور آج تمہارے لیے بھی قانون یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لہذا وہ چاہے کچھ ہی کرے وہ ضرور جنت میں جائے گی ان کے دور میں۔ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی امت ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گی ان کے دور میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گی ان کے دور میں۔ ایسے حضور کا دور آیا، لہذا حضور کے دور میں حضور کی امت ضرور جنت میں جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اس پر مدار یہ لو نہیں ہے کہ فلاں نبی کی امت وہ ضرور جنت میں جائے گی، فلاں آدمی کا بیٹا وہ ضرور جنت میں جائے گا، فلاں آدمی کا ابا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کے یہاں قانون نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جنت میں جانے کا قانون ہے ایمان اور عمل صالح۔ یہ وہ آیتیں جن آیتوں کو توحید ادیان کے سلسلے میں لوگوں نے غلط سمجھا ہے، ان آیتوں کا یہ مطلب ہے۔ ان تینوں جگہ پر ان آیتوں میں یہ قانون سمجھایا گیا ہے کہ جس وقت میں یہود کا زمانہ تھا اس وقت بھی یہی قانون تھا، جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے وہ بگڑتی بگڑتی بعد میں ستارہ پرست بنی ہے۔ یہ جو ستارہ پرست ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت بگڑتی بگڑتی بنی ہے، تو ان کے زمانے میں بھی یہی قانون تھا۔ مجوس کی امت، مجوس کے بھی پیغمبر کہتے تھے، بعد میں بگڑتے بگڑتے 2 خدا ہوئے ہیں ان کے یہاں، تو مجوس کے جو پیغمبر تھے اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اس وقت بھی یہی قانون تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی قانون ہے کہ من آمن وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا اسی کے لیے آخرت میں اجر ہے، اور اس کو لیے کوئی نہ غمناک حالت پیش آئے گی نہ خطرناک حالت پیش آئے گی۔ تو وہ آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ کا یہ مطلب ہے۔ ان آیات کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج یہ سارے فرقے جو ہیں ایمان اور عمل صالح ہو جائے تو چلے جائیں گے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اپنے دھرم پر ایمان رکھیں، عیسائی اپنے دھرم پر ایمان رکھیں، یہودی اپنے مذہب پر ایمان رکھیں، یہ آنا کا مطلب نہیں ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو حقیقت میں آپ حضرات کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے دین اسلام کو مذہب ہونے کی حیثیت سے پسند کیا ہے، لہذا دین اسلام ہی کے فالو کرنے میں کامیابی ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا اتباع کرنے سے آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینن کا یہ مطلب ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ نے دین اسلام بھیج دیا ہے، کمپلیٹ دین اسلام، جو اللہ کی یہ نعمت ہے اور جس کو آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اور پسند کر لیا ہے، اس دین اسلام کے بارے میں میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک پورا نظام حیات ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مکمل تعلیمات ہیں۔
یہ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ فیملی کے تعلق سے فیملی کا جو ہیڈ ہے اس ہیڈ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے۔